کی شہادت کے بعد ملک میں ایک افراتفری مچی، اور وہی طبقہ جو کرپٹ طبقہ تھا وہی حاوی ہو گیا۔ غلام محمد گورنر جنرل رہا اور اس نے وہ ریشہ دوانیاں کیں جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، مگر پھر بھی وہ معاشرے کو کرپٹ نہیں کر سکے، اور 58 تک جو حکومتیں رہیں ان کے اوپر کرپشن کا کوئی بھی الزام نہیں لگا۔ ہاں، انہوں نے بدعمالیاں ضرور کی مگر کرپشن کا کوئی الزام نہیں لگا۔ 56 کا آئین بن چکا تھا، الیکشن ہونے تھے، مگر ایوب خان نے حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ اس کے بعد اسکندر مرزا کو جب انہوں نے لنڈن جلا وطن کیا تو وہاں اس نے ایک ہوٹل میں ملازمت کیا۔ اس قدر ایمانداری اس وقت تھی۔ آج تو اگر کسی کو نکالیں تو وہ انگلینڈ میں جا کے ایون فیلڈ اور بہترین بنگلوں اور سرے محل میں رہتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ ملک جو ہے فیلئر اسٹیٹ کی طرف جا رہا ہے۔ اس کو جب تک ہم کنٹرول نہیں کریں گے اس کی کرپشن کو، اس وقت تک یہ ملک سنبھل نہیں سکتا۔ اور اب جس نہج پر پہنچ چکا ہے اس میں بہت سختی کی ضرورت ہے۔ کرپٹ لوگوں کے ساتھ سختی سے نمٹنا پڑے گا۔ یہ کرپٹ مافیا جو ہے وہ اتنی طاقتور ہو گئی ہے کہ ایمانداروں کو انہوں نے دبا دیا ہے، اور اب یہ حال ہے کہ اس قدر مال دولت اس ملک میں آنے کے بعد یہاں سے سب باہر بھیج دیا گیا، اور یہ ملک آج بھی بھکاری کا بھکاری ہے۔ کبھی سعودیہ سے 2 ارب لیتے ہیں، کبھی امریکہ کے پاس جاتے ہیں، کبھی IMF کے پاس جاتے ہیں، ہاتھ پیر جوڑتے ہیں۔ یہ اسی وجہ سے ہوا ہے۔ یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک ایسا ادارہ قائم کیا جائے جس کو فل پاور ہوں۔ ہم نے ایک تجاویزیں پیش کی تھیں مگر اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی گئی، جس کے ذریعے ملک میں انصاف اور ایمانداری قائم ہو سکتی تھی۔ اب اس میں یہ ضروری ہے کہ ہمیں سب کو مل کے ایک تحریک چلانی چاہیے جو کرپشن کے خلاف ہو، جو ملک میں اچھے لوگوں کو آگے لائے، یہ چور ڈکیت لٹیرے لوگوں سے نجات حاصل کی جائے۔ ابھی تو یہ حال ہے کہ ایک محترمہ فریال تارپور صاحبہ ہیں، وہ ایک دن فرما رہی تھیں کہ ہم نے انتہائی ایمانداری کے ساتھ لوگوں کی خدمت کی ہے۔ ماشاءاللہ پھولن دیوی بھی اب یہ باتیں کرنے لگی ہیں، بالکل اسی طریقے سے جیسے کٹی پہاڑی پر ایک شخص بول رہا تھا 2 نمبر کے آئٹم بنانے والا کہ دیکھو ہم بےایمانی بھی جو کرتے ہیں انتہائی ایمانداری سے کرتے ہیں، لہذا آپ خود اس کا جواب دیں کہ ایک اسلامی مملکت جس میں ایمان کا اس قدر تمسکر پایا جا رہا ہو اس کا کیا بنے گا۔ اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں سب کو جو انصاف پسند لوگ ہیں، جو ایماندار لوگ ہیں، ان کو آگے آنا چاہیے اور آ کے اس ملک میں ایک ایسا نظام برپا کرنا چاہیے جس میں ایماندار متوسط طبقے کے لوگ آگے آئیں۔ اور ہم اس وقت تو یہ ہو رہا ہے کہ ایک چیف جسٹس کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے لنڈن سے کہ اس نے بےایمانی کا کہا، جبکہ وہ شخص کی وجہ سے اس ملک میں ایک فرعون کو سزا ملی، فرعونیت اس کی ختم ہوئی۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ میرے اوپر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا ہے، مگر یہ میاں ثاقب نثار تھے جنہوں نے ان کے اوپر ہاتھ ڈالا اور ان کی جو فرعونیت تھی اس کو خاک میں ملایا۔ آج کچھ رانے ان کے تانے بانے ملتے ہیں حرام سے، اور یہ حرام خوری میں ملوث ہیں۔ اس سے پہلے بھی ارشد ملک جو جج تھا اس نے رشوت وصول کی، اور انہی کے منہ سے اللہ نے کہلوا دیا کہ ہم نے ان کو رشوت دی ہے، لہذا اس کا انجام بھی آپ ملاحظہ کیجیے کیا ہوا۔ اب اگلی نشست میں ایوب خان کے مارشل لاء کے متعلق
بیان کروں گا کن حالات میں لڑا. بند کر دوں؟ ہاں.